ماں جی ایجوکیشنل امپائر کے ناظرین و ناظرات، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، اور یہ سوال کیا گیا کہ شب قدر میں کون کون سے نوافل پڑھیں اور کیا کیا عبادات کریں۔ دراصل شب قدر میں آپ جو بھی عبادت کریں گے، آپ نے 1 روپیہ اگر صدقہ دیا کسی غریب کو، مسکین کو، یا اپنے رشتہ دار کا حق ادا کیا، تو لکھا جائے گا آپ 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیکیاں کرتے رہے ہیں۔ آپ نے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو گویا آپ 1000 مہینے تک، 84 سال تک گویا کہ آپ سبحان اللہ کرتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا شب قدر میں صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، اور میرا ایک دوسرا کلپ ہوگا، اس میں آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ پورا مل جائے گا، اور اس کے علاوہ صلاۃ الخضر ادا کریں، اس پر بھی الحمدللہ ہمارا ایک کلپ موجود ہے، آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ اور یہ ہے کہ شب قدر میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یہ دعا زیادہ پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کو فرمایا تھا کہ اس رات جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بہت کرم فرماتا ہے۔ اس رات درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آقا دو جہاں کے وسیلے سے ہمیں یہ عظیم الشان رات نصیب ہوئی ہے۔ لہٰذا ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس رات کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے رشتہ داروں سے معافی بھی مانگیں، حقوق العباد ادا کریں، اور اس رات جاگ کر گزاریں، کیونکہ سلام حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک، طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے۔ اس رات اللہ کریم خود اپنی جلال عظمت کے ساتھ، اپنی رحمت کی وسعت کے ساتھ زمین پر اپنی توجہ عطا فرماتا ہے، اور لوگ جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس رات اپنی صلاۃ الحاجات پڑھیں، اپنی مرادیں مانگیں، تاکہ آپ کی تقدیریں اچھی ہوتی چلیں، اور یہ بھی دعا کریں اللہ اگلے سال کا رمضان شریف بھی عطا فرما، اللہ رمضان مدینہ نصیب فرما، اللہ رمضان مکہ شریف نصیب فرما، مدینہ شریف و مکہ شریف حرمین شریفین کی سحریاں اور افطاریاں عطا فرما، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، تو قرآن مجید سے اگر غافل رہیں تو کیا فائدہ۔ لہٰذا اس رات قرآن مجید پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ سکے وہ آج تک دنیا میں پڑھے ہوئے ہو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رات اپنے قرآن مجید کو شروع کر دیں، قرآن مجید پڑھنا شروع کریں، بیٹے سے پڑھیں، بیٹی سے پڑھیں، بھائی سے پڑھیں، اپنے علاقے قاری صاحب سے پڑھیں، کسی سے پڑھیں، قرآن کی خاطر شرمائیں نہیں۔ اگر آپ نے بزنس حاصل کرنا ہوتا تو کسی سے بھی سیکھ سکتے ہو، تو قرآن مجید کی خاطر آپ کو کوئی بھی شرم نہیں کرنا چاہیے، سیکھیں۔ اور ہماری الحمدللہ یوٹیوب سے آپ کو، اس چینل سے، ماں جی ایجوکیشنل امپائر سے آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید ملتا ہے، اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ تراویح بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر کرم فرمائے۔ شکریہ۔